دنیا ویسے نہیں چلے گی جیسا میں چاہتا ہوں. 6 ارب مل کر یہ کہیں کہ آج کے بعد ہم نے اللہ کی بات نہیں ماننی تو اللہ کی عزت میں اتنی سی کمی نہیں کر سکتے. 6 ارب مل کر کہیں آج کے بعد ہم نے اللہ ہی کی ماننی ہے تو اللہ کی بادشاہت میں اتنا سا اضافہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ تو ورا الورا ہے، غنی ہے، مستغنی ہے ہم سب سے. ہاں، اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی وانتم الفقراء. فقیر تو ہم ہیں. 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی اللہ ہم سے نظر ہٹا لے، سارا نظام برباد ہو جائے، ہم تو کہیں کے بھی نہ رہے. سوتے وقت تک میں تو بھولتا نہیں ہم کو، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے گڑبڑ نہیں تو ہاتھ ہی سو جا میرا. کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. 1 سیکنڈ کے لیے غافل نہیں ہوتا. میری کون سی ایسی ضرورت ہے جو پچھلے 50 سال سے اللہ پوری نہیں کر رہے؟ آپ سوچو، ہم سب سوچیں. بچوں آپ بھی سوچو، آپ کی کون سی ایسی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہو رہی؟ ہاں، یہ جس آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، اس میں اللہ کا امر ہے جس سے آپ دیکھ رہے ہیں. آپ جاؤ کسی نابینا کے پاس جو ہمارا بھائی دیکھ نہیں سکتا، آپ اس کو بولو آنکھ دیکھتی ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ بھائی آنکھ تو میرے پاس بھی ہے. آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا، اس میں اللہ کا امر ہے، آنکھ تو دیکھو میرے پاس بھی ہے. آپ کسی بھائی کے پاس جو بول نہیں سکتے تو وہ کیا کہیں گے آپ سے؟ آپ ان کو کہو زبان بولتی ہے، کہے گا نہیں یار نہیں، زبان نہیں بولتی، یہ دیکھو میرے پاس بھی ہے. اس میں اللہ کا امر ہے، چھپا ہوا امر ہے جو بولتا ہے. ہاں، آپ جاؤ جا کے کسی کو کان سنتے ہیں، وہ کہے گا نہیں یہ ٹیلی فون تو میرے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن بند ہے سارے، یہ نہیں سنتے. اس میں اللہ کا امر ہے جو سنواتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر جو روح ہے یہ اللہ کا امر ہے، یہ جب نکل جاتی ہے تو انسان بیکار ہو جاتا ہے. میرے اپنے ہاتھ میں ہے کیا؟ اسی طرح یہ گھر ہے، اس میں امن سکون اللہ کا امر ہے. یہ جب تک اللہ کا امر رہتا ہے یہاں سکون رہتا ہے. جب اللہ اس امر کو اٹھا لیتے ہیں تو بڑے سے بڑے محل کے اندر بھی لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. اسی طرح لوگوں کے دل آپس میں جڑے ہوں، محبتیں ہوں، یہ اللہ کا امر ہوتا ہے. اللہ دلوں کو جوڑ دیتے ہیں. جیسے بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے تھے، ہاں، اور وہ صہیب رومی روم کے رہنے والے تھے، اور سلیمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے. اور ہاں یہ دیکھو یہ شیخین یہ تو مکے کے رہنے والے ہیں، اور ان انصاری صحابہ کو دیکھو یہ تو مدینے کے رہنے والے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کا امر تھا ان کے دلوں کو جوڑنا ہے. قرآن میں کتنی یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. کیا بات ہے یہ میرے نبی، ان سے کہ زیادہ باتیں نہ کریں. ہاں، انہوں نے آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا، آپ نے ان پر احسان کیا ہے. ہم نے ان پر احسان کیا ہے کہ ان کو دین کا وہ دے دیا تاکہ ان پر رحم کرے، دین کی سمجھ دے دی تاکہ ان پر رحم کرے، ان کے دلوں کو جوڑ دیا. ان کو بولیں یہ کسی ذوم میں نہ رہیں. اور یہ کن کے بارے میں آ رہا ہے؟ صحابہ کے بارے میں آ رہا ہے. ان سے کہو یہ کسی ذوم میں نہ رہیں کہ یہ کوئی آپ پر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. ہم نے کیا جو کچھ بھی کیا ان کے لیے. تو اگر دل پھٹیں گے تو اللہ کی مرضی سے پھٹیں گے، دل جڑیں گے اللہ کی مرضی سے جڑیں گے. جب آدمی اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ خوش ہو کے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں. ہاں، جب آدمی بے باک ہو جاتا ہے، بار 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 اللہ کو آنکھیں دکھاتا ہے، پھر چھوٹا سا اللہ کی طرف سے حال آتا ہے، چھوٹا سا اللہ کی طرف سے حال آتا ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے مہاجرین کی جماعت 5 چیزیں ایسی ہیں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ 5 چیزیں تم میں آئیں. یہ مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ جو ہماری دعوت کے جو بڑوں میں سے تھے، امیر بھی رہے، یہ ان کا آخری بیان ہے. اس کی یہ چھوٹی سی بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اور مہاجرین کی جماعت، مہاجرین کون ہے؟ مہاجرین کون ہے؟ یہ ٹاپ براس سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، سابقون الاولون سے کہہ رہے ہیں، جو ٹاپ براس بیٹھی ہے سامنے ان سے کہہ رہے ہیں، جو کہ مر مٹنے کو تیار ہے، سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے، جن کی اللہ تعریفوں پہ تعریف کر رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے؟ فضل والے، یہ فضل والے ہیں. ہاں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آ رہا ہے؟ وہ عرفہ سے صحابہ واپس ہو رہے ہیں تو جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت آپ کے صحابہ پر اس وقت فخر فرما رہے ہیں، اور خاص طور پر عمر بن خطاب پر فخر فرما رہے ہیں. آسمانی عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، زبیر بن عوام فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ.
साद बिन अबी वक्कास फिल जन्ना, अबू उबैदा बिन जर्राह फिल जन्ना, ये 10 को तो मुंह पर कह दिया, ये सब जन्नती हैं। क्या क्या बशारतें मिल रही हैं, उनसे फरमा रहे हैं मैं तुम्हें कह रहा हूं 5 चीजें तुम में ना आए कभी भी। पहली कि जो कौम खुल्लम खुल्ला बेहयाई शुरू कर देती है, और ये मुसलमानों के बारे में कहा जा रहा है, ये गैरों को नहीं कहा जा रहा। गैरों के साथ अल्लाह का मामला दूसरा है, हमारे साथ अल्लाह का मामला दूसरा है। उनको उनकी नेकियों पर अल्लाह दुनिया में दे देता है, उनकी बुराइयों पर उनकी पकड़ नहीं होती। हमारे साथ हमारी नेकियों पर हमको हयातुन तय्यबा मिलती है, खूबसूरत ज़िंदगी मिलती है, अजर अल्लाह क़यामत के लिए रखते हैं। और बुराई जो हो उस पर पकड़ आ जाती है। क्यों पकड़ आ जाती है? क्योंकि हमें अल्लाह दुनिया से जब ले जाते हैं तो अल्लाह की मंशा है कि अपने इस बंदे को गुनाहों से पाक करके लेके जाऊं, ताकि आखिरत के अजाब से इसको बचा लूं, दूर अल अज़ाब अल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। मैं नहीं चाहता कि ये दुनिया की बुराइयां लेकर मेरे पास आए और फिर आखिरत के बड़े अजाब में मुब्तला हो। मैं चाहता हूं कि दुनिया में इसकी खिंचाई थोड़ी सी करके इसको पाक साफ कर दें, ताकि ये आखिरत के बड़े अजाब से बच सके। और इसकी वजह ये है ताकि ये मेरी तरफ रुजू करे, माफ़ी मांगे। तो आपने फरमाया जो कौम खुल्लम खुल्ला बेहयाई करती है, उस कौम में ऐसे अमराज आते हैं जिसका उनसे पिछलों ने कभी सुना नहीं होता। ऐसी अमवात आती हैं कि उसका उनसे पिछलों ने कभी सुना नहीं होता। जो कौम नापतोल में कमी करती है, यानी जिसके ताजिर बेईमान हो जाते हैं, हाँ, तो उस कौम पर अल्लाह की तरफ से जालिम बादशाह का तसल्लुत हो जाता है, जो ना उनके बड़ों की इज्जत करता है ना बच्चों पर रहम खाता है। जो कौम ज़कात रोकती है, उस पर बारिश रोक दी जाती है कि एक कतरा आसमान से न गिरे अगर दुनिया में बेजुबान जानवर ना हो। जो कौम अमानतों को हड़प करती है, वादा खिलाफ हो जाती है। मैं और आप इस वक्त इस मुआशरे में सबसे बड़ी वादा खिलाफी कौन सी कर रहे हैं? जो हम सब कर रहे हैं, इस वक्त एक वादा खिलाफी मैं आपसे कर रहा हूं, आप इनसे कर रहे हैं, वो इनसे कर रहे हैं, वो उनसे कर रहे हैं, वो उनसे कर रहे हैं। हम सब एक दूसरे से एक किया हुआ वादा उसके खिलाफ चल रहे हैं, सब के सब। और वो क्या है? रेड लाइट को तोड़ना, जानबूझ के रेड लाइट तोड़ना। मेरा हक नहीं है इस वक्त जाने का। हम 40 गाड़ियां खड़ी हुई हैं रेड लाइट के ऊपर, एक आदमी तोड़ के निकलता है। हम 40 लोग देख रहे हैं कि इस जालिम ने, और यहां से आने वाली गाड़ियां हैं, हम सब देख रहे हैं इस जालिम ने, इसको नहीं तोड़नी चाहिए थी, ये इसने हमसे वादा किया है, इस मुल्क के कानून को पूरा करने का वादा किया है, ये तोड़ के निकल गया। तो जिस कौम में आम तौर पर वादा खिलाफी आ जाती है, जिस कौम में आम तौर पर अमानतों का हड़प करना आ जाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह उस कौम को उसके दुश्मनों के हवाले कर देते हैं।